دیتا ہوں، ہم لوگ ہر سال عید ملن کرتے ہیں، 2500 سال سے ہو رہا ہے، اور اس میں سب طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں، کچھ موافق بھی ہوتے ہیں۔ دشمن تو میں کسی کو نہیں مانتا، جو دشمنی کر رہا ہے وہ لا علمی ہے کی وجہ سے کر رہا ہے، بے وقوفی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر وہ پہچان جائے تو وہ دشمنی کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے گا۔ اگر وہ پہچان جائے، ہمیں سمجھ جائے، اگر وہ اسلام کو پہچان لے تو کیوں دشمنی کریں گے؟ تو وہ ایک گیپ ہے، اس گیپ کو کم کرنا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ مخالفوں کو کیوں بلایا جاتا ہے، تو میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، مخالفوں کو بلائیں گے، بار بار بلائیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو جمعیت علماء کے اجلاس میں بھی بلائیں گے اپنے مخالفوں۔ اگر پیغمبر علیہ السلام اپنے بدترین مخالفوں کے پاس جا سکتے ہیں پتھر کھانے کے باوجود، تو ہم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم غلام ہیں۔ معاف کریے گا، غلام ہوتے تو ایسے غلام ہوتے جو اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بہترین معاملہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات تشریف لائے، شکریہ ادا کرنے کا کام تو کوئی اور کرے گا، لیکن میرے دل میں بہت احساس ہے۔ بہت لمبے عرصے کے بعد ہم لوگ جمع ہوئے۔ پچھلا اجلاس ہمارا دلی میں ہوا تھا، اکیلی جمعیت علماء کی مسلم جماعت جس نے کشمیر کے اوپر دو ٹوک فیصلہ کیا تھا، اکیلی مسلم جماعت تھی ملک کی، قائم ہے اس کے اوپر، اسی عزم کے ساتھ قائم ہے جس عزم اور ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ وہ تجویز پاس کی گئی تھی، اور یہ ہماری تاریخ ہے۔ ملک کی آزادی کے وقت میں بھی ہمارے بزرگوں نے وہ فیصلے لیے تھے جو فیصلے ہوا کے رخ کے خلاف تھے۔ ہمیں عادت ہے ہوا کے رخ کے خلاف، اور ظلم سہنے کی عادت بھی ہے۔ اس وقت بھی ظلم سہا تھا، ہم تو اس کا 10واں حصہ بھی ظلم نہیں سہ سکتے۔ میں اپنے بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تکلیف اٹھائی، اس کا احساس کیا، اس ضرورت کا احساس کیا، اور کچھ لوگ سینکڑوں میل سے، کچھ لوگ ہزاروں میل سے سفر کر کے اس موسم کی تنگی کے حالت میں، آسام میں فلڈ ہے زبردست، اس حالت میں آسام کے لوگ، منی پور کے لوگ، تریپورہ کے لوگ، کیرلا سے، کرناٹکا سے، تامل ناڈو سے، اور پھر یہ اپنے جو قریب کا علاقہ ہے، سب سے بڑا وفد مغربی بنگال سے آیا۔ مغربی بنگال کی جمعیت علماء مضبوط ہے، وہاں کارکنان موجود ہیں ہمارے بڑی تعداد میں الحمدللہ، اور لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے یہاں، جس طرح خدمت کر سکتے تھے ہم لوگ نہیں کر پائے، لیکن یہ آپ ہی کا کام ہے۔ ہمارے دل میں یہ احساس ہے کہ میزبانی کی ذمہ داری ہماری تھی، ہم پورا نہیں کر سکے، لیکن آپ کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ بھی میزبان، پھر بھی ہم معذرت کے طلبگار ہیں، معافی کے طلبگار ہیں ہر چیز پہ، لیکن سمجھوتا ہو سکتا ہے، پر پالیسی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، نظریے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہماری آئیڈیالوجی جو ہمارے بزرگوں سے ہم کو ملی ہے، جو سیکھا ہے، جو جانا ہے، جو پڑھا ہے، اس کو ملک اور ملت کے مفاد میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، امروہہ میں پڑھتا تھا، بچہ تھا چھوٹا سا، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، میں حفظ کر رہا تھا، یہ مولانا مفتی سلمان صاحب کے والد، ہمارے مربی، استاد، اور ہمارے امیر حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں، ان کی نگرانی میں میرا
انہی کے گھر رہتا تھا مفتی سلمان صاحب کا. تو وہاں ایک میٹنگ ہوئی. حکیم سیانت اللہ صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ نے یہ تحریک چلائی ہے ملک و ملت بچاؤ تحریک، اس میں ملک پہلے رکھا ہے، ملت بعد میں رکھی ہے. اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا، ملت اور ملک بچاؤ تحریک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ملت آنی چاہیے تھی، پھر ملک آنا چاہیے تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا اگر ملک نہیں بچے گا تو ملت کہاں سے بچے گی؟ اس لیے پہلے ملک بچانا. اس لیے ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگر ملک کی بات کرتے ہیں تو بھی بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اگر وہ بات کریں گے راشٹر نرمان کی، راشٹر کی ایکتا کی اور اکھنڈتا کی، تو وہ تو ہے راشٹر دھرم. اور اگر ہم بات کریں گے راشٹر کی ایکتا کی، اکھنڈتا کی، تو وہ ہے ہمارا طنز، بھکتی کسنا. برائی کی نیت سے کر رہے، کسی کو برا بتانے کے لیے کر رہے، جی نہیں. ہمارا عزم ہے یہ، دکھاوے کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں. ہمارا عزم ہے یہ. اگر اس ملک کی حفاظت